کہتے شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی، سرکاری مولوی بھی جا کر اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ وائے 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 وائے، کاش کہ آج اگر ابو جہل بھی زندہ ہوتا، عتبہ بھی زندہ ہوتا، تم اس کے پیچھے بھی نماز پڑھتے۔ تم وہاں بھی جا کر کے اس کے شرک میں، غیرت بھی کوئی چیز ہے؟ تم پڑھ لے کر جا کے بے غیرت ہو، تمہیں مولوی کہنا ہی حرام ہے۔ تو عالم ہے نہیں ہے، تو ظالم ہے۔ شیعہ سنی بھائی بھائی، جو تیرے ماں کو بدکار کہہ دے، زانی کہہ دے عائشہ کو، اور عائشہ پر یہ ہے کہ الزام بھی لگائے، جو تیرے قرآن کو محرف بھی سمجھے، جو تیرے نبی کو کبھی یا محمد مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا محمد مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا ابو بکر مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا عمر مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا عثمان مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا معاویہ مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا اللہ بھی اس کی زبان پر یا اللہ مدد کہہ کر کے نہ پکارے، تیرے منہ پر جوتا بھی مارے، قدم قدم میں اٹھتے بھی یا علی مدد اور بیٹھے بھی یا علی مدد، یا محمد کبھی اس نے کہا بھی نہیں ہوگا، اس کے ذاکر نے بھی کبھی نہیں کہا ہوگا یا محمد مدد، یا محمد مدد کن، اے محمد مدد کر دو، یا محمد ادرکنی، اے محمد مجھے مصیبت میں میرے ہاتھ لے لو، کبھی بھی نہیں کہا۔ کبھی بھی نہیں کہا کہ یا اللہ ادرکنی، اللہ میری مصیبت میں میری فریاد رسی کرو، اس کا ذاکر بھی نہیں کہتا، اس کا مولوی بھی نہیں کہتا، یا ابو بکر بھی نہیں کہتا، ابو بکر مدد کن، میری مدد کرو، محمد بھی نہیں کہتا، خدا بھی اتنا نہیں کہتا، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ اس کے بعد تیرے جیسے بغیرت بھی نہیں ہوگا کائنات کے اندر، تو تیرے نبی کو بھی اس نے پھینک دیا، تیرے قرآن کو بھی پھینک دیا، تیرے رب کو بھی اس نے چھٹی کر دی۔ کبھی بھی وہ اس کا ذاکر، اس کا مولوی جو داڑھی کاٹنے والا اور اللہ کو منحوس، جس کو قرآن کا ایک صفحہ بھی یاد نہیں، یہ میرا ایمان ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ کبھی یا اللہ مدد نہیں کہتا، کبھی یا اللہ مدد، یا ابو بکر مدد، ماں کا لال کہے، یا اللہ مدد کہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک خطیب، میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو یہ کرو میرے بھائیو، میں نے آپ کو بتایا پوری دنیا کے اندر پوری دنیا میں میرا جملہ گھوما، میں نے کہا کہ یہ مولوی صرف کہہ دے قادیانی کو لعنت ہو، میں اس مولوی کے جوتے اپنے سر پہ اٹھا کر کے رکھ دوں گا۔ آپ بھی گواہ ہے، آسمان بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے، پہاڑ بھی گواہ ہے۔ اس مولوی کو پیغام بھیجا، او دیوبندی مولوی، او تبلیغی مولوی، تو کہہ قادیانی پہ خدا کی لعنت ہو، او مولوی تو کہہ قادیانی پہ خدا۔ کبھی بھی اس مولوی نے نہیں کہا ماں کا دودھ اس کے لیے اللہ کا ماں کے دودھ کے مترادف ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قادیانی نہیں کہہ سکتا کہ قادیانی پہ لعنت ہو۔ اللہ کہے گا قادیانی پہ لعنت ہو، محمد کہے گا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رسول کو جو تکلیف دیتے، محمد کو اس سے بڑھ کر کے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے جو نبی کو تکلیف دیتے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ والے بھی ان پر لعنت کرتے، درخت بھی ان پر لعنت کرتے، وہ ہے ملعون۔ نبی کے لیے سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی نبوت کو چیلنج کیا جائے، اس کو خاتم النبیین، اس کو یہ ہے کہ خاتم النبیین۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، میرے نبی کے دو شانوں کے درمیان میں، شانے سمجھتے ہو؟ کندھے، میرے نبی کے کندھوں کے درمیان میں یہ مہر نبوت تھا، سب کو سبحان اللہ، مہر نبوت تھا، سب کو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے مہر نبوت میں، میرے نبی جیسے سامنے جیسے نماز پہ کھڑے ہو جاتے، پیچھے میں اگر کوئی کچھ کھجلاتا اپنے آپ کو صف میں، اور صف کے اندر کوئی آگے ہے یہ پیچھے، تو میرے نبی فرماتے خبردار، میں جیسے محمد سامنے دیکھتا ہوں، میں محمد اسی طرح پیچھے صفوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ محدث نے کہا کیسے پیچھے دیکھتے؟ فرمایا اللہ نے اس مہر نبوت کے اندر رویت اور صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، مہر نبوت سے پیچھے والے صفوں کو دیکھتا تھا، سب کو سبحان اللہ۔ مہر نبوت سے، یہ مہر نبوت، یہ ختم نبوت والی مہر تھی، یہ ختم نبوت والی مہر تھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 200 سال کے لگ بھگ 200 سال سے زائد جس نے عمر پائی، سلمان فارسی نے فارسیوں کو بھی دیکھا تھا، ایرانیوں کو بھی دیکھا تھا، اس نے عرب کو بھی دیکھا تھا، عجم کو بھی سلمان فارسی نے دیکھا تھا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ میں نے سنا آخری نبی صدقہ نہیں کھاتا، میں نے سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے آخری نبی گفٹ کو قبول کرتا ہے، میں نے سنا ہے آخری نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ آخری نبی کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی۔ اب میں کیا کروں؟ مکے میں کسی نے اعلان کر دیا، دعویٰ کر دیا کہ وہ آخری نبی ہے، جا کر کے دیکھ لوں۔ مکے سے جب آپ مدینہ منتقل ہو گئے، سلمان فارسی آ گیا، صدقے کی چیزیں لے کر کے آ گیا، سلام علیکم وعلیکم السلام، سنگالے جوڑے کمزانہ راغلے دے، کیسے آپ آگے؟ کہنے لگے سرکار یہ چیزیں لے کر کے آپ کے لیے صدقے کی چیزیں لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا خبردار، الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا آل محمد، ہم محمدی، میرے اولاد ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ مولوی منظور کو دے دو، یہ پاکستان کے مولویوں کو دے دو، یہ ہندوستان کے مولویوں کو دے دو، یہ صدقہ کھائے، میں محمد صدقہ نہیں کھاتا، سب کو سبحان اللہ، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ حضرت سلمان پیچھے ہو گیا، یا اللہ جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا اس نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، میں نے تو بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کو ورغلاؤں۔ حضرت یہ صدقے والی بڑی اچھی چیزیں لے کر کے آئے، فرمایا خبردار کسی اور صحابی کی دے دو، میرے کسی شاگرد کو دے دو، کسی غریب اور مسکین کو دے دو، میں محمد صدقہ کو قبول نہیں کرتا۔ سلمان ہاتھ ملا کر کے وہاں سے ہٹ گئے، لیکن سلمان فارسی کانپ رہا ہے کہ مسئلہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے، یہ بندہ یہ کیا بندہ ہے، یہ کیا بندہ
ہے. اور چند دنوں کے بعد, ایک ہفتے کے بعد کچھ چیزیں قیمتی لے کر کے آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگر آگلے دے, ملاقات پر آگلے دے. حضرت آپ کے ملاقات کے لیے آ گئے. کیسے آ گئے؟ کہہ لیں یہ گفٹ میں کچھ چیزیں لے کر کے, گفٹ میں لے کر کے آ جاؤ. فرمایا بیا راوڑا, ٹھیک ہے لے کر کے آ جاؤ. ٹھیک ہے گفٹ والے کو, اوئے یہ بھی صحیح ہو گیا. اب یہ گفٹ, دو چیزیں صحیح ہو گئی. اب تیسرا, مور نبوت کے اوپر قمیص ہے, مور نبوت کے اوپر قمیص ہے, اس کو کیسے دیکھ لوں؟ تو سلمان کبھی گھوم کر کے ادھر سے آ رہا ہے, اٹھا ادھر سے بے چین ہے, کبھی ادھر سے آ رہا ہے, کبھی ادھر سے آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں سمجھ گیا آپ کی بے چینی کو. قمیص اٹھایا, فرمایا دیکھ لو اس کو. سلمان نے جیسے دیکھا, دیکھ کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تیسری چیز تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تیسری چیز میرا نبی بھی سمجھ گیا.